یہ تپتی زمین کربلا کا میدان ہے۔ یہاں پیاس کی صبر سے ملاقات ہوتے ہی ظلم کی وفا سے شکست ہو گئی۔ جہاں ایک شعر نے انسانیت کی مثال پیش کی ہے۔ 10 محرم کی شام جب مولا حسین علیہ السلام شہید ہو چکے ہیں، ان کا جسم مبارک کربلا کی تپتی زمین پر پڑا ہوا ہے۔ بی بی زینب صلوات اللہ علیہا بی بی فضہ سے کہتی ہیں کہ آپ نے مولا حسین کو پالا ہے، آپ بتائیں ان لاشوں میں میرے حسین کا لاشا کون سا ہے؟ بی بی فضہ کربلا کے میدان میں ایک طرف رخ کر کے کانپتی آواز میں کہتی ہیں، اے ابو الحارث، اگر تجھ میں اہل بیت سے محبت ہے اور تجھ میں تھوڑی بھی وفا ہے تو یہاں آ کر بتا میرے آقا حسین کا جسم مبارک کون سا ہے؟ بی بی فضہ کے بلانے پر ابو الحارث نمودار ہوتا ہے۔ وفا کی مثال بن گیا ابو الحارث۔ وہ شیر ہے جسے حضرت علی علیہ السلام نے پالا تھا۔ ابو الحارث جوان ہوا تو حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ابو الحارث، ایک وقت ایسا آئے گا جب انسان خاموش رہیں گے، تجھے ہی حسین کی حفاظت کا کام کرنا ہوگا۔ یہ کہہ کر مولا علی نے شیر کو آزاد کر دیا تھا۔ حضرت زینب صلوات اللہ علیہا کے اشارے پر حارث کئی جسموں کو سونگھتا ہے اور آقا حسین کے جسم کو پہچان لیتا ہے، سر جھکا کر پہرا دینا شروع کر دیتا ہے۔ 3 دن تک حارث پہرے داری کرتا رہا۔ کوئی یزیدی امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کے پاس نہیں آ سکا۔ ایک شعر نے وفا کی مثال قائم کر دی کہ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا جب ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام آتے ہیں، شعر انہیں دیکھتے ہی پھر سر جھکا لیتا ہے۔ امام فرماتے ہیں، تم چلے جاؤ حارث، اب شہیدوں کے جسموں کی حفاظت ہم کریں گے۔ شعر مڑ کر کربلا کی زمین سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ جب انسان اور ان کی انسانیت چپ رہی، حارث وفا کی مثال بن کر آیا۔ کربلا کی وفا کی ریت پر حارث کا عکس دیکھا جا سکتا ہے۔ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے، رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے، ہر قصر سلاطین زمن کانپ رہا ہے، شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو۔